بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم 30واں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم لوگ سورہ الغاشیہ کی طرف جائیں گے، جو کہ 88 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی. اور یہ سورہ، جیسے کہ ہم نے پچھلی سورہ میں سورہ الاعلیٰ میں یہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ یہ دونوں جو ہیں یہ جمعے کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ عید کی جو 2 عیدوں کی نمازیں ان میں بھی پڑھا کرتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب صورتوں میں سے 2 صورتیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی بڑی کمال ہے، کیونکہ جو ایسے ٹاپکس اس میں ڈسکس ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہمیں بار بار دہراتے رہنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں ارشاد فرمایا تھا فذکر ان نفعت الذکر، کہ لوگوں کو ریمائنڈ کراؤ، کیونکہ ریمائنڈ کرانے سے شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، اور اسی کو فائدہ ہوگا جو خشیت رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ کی، اور جو ایک بدبخت انسان ہے وہ اس ریمائنڈر سے دور بھاگے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں سورہ کا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک خبر پہنچی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ تک خبر پہنچی الغاشیہ کی. اب یہ الغاشیہ کیا چیز ہے، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. الغاشیہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ انسان کو پورے طریقے سے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، یعنی ایسی چیز جو بالکل انسان کو کمپلیٹلی کور کر لے گی، اس کو ہم کہتے ہیں الغاشیہ. یعنی یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور الغاشیہ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا دن جب آپ کو اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی سوائے اس ٹینشن کے. یعنی آج مجھے اور آپ کو بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے آج اپنے ٹو ڈو لسٹ پہ لکھی ہوں گی نا، کہ آج ہم نے افطاری کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہاں وہ بڑا ایک امپورٹنٹ کام رہ گیا تھا وہ کرنا ہے، کسی کے ایگزام سر پہ آئے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی اور مسئلہ پڑا ہوا ہے. ہر بندہ مختلف ٹینشنوں سے ڈیل کر رہا ہے اس وقت. لیکن جب وہ قیامت کا دن آئے گا نا، تو پھر یہ جو دن ہے یہ پوری طور پہ آپ کو لپیٹ لے گا. اس دن آپ کو کوئی اور ٹینشن نہیں ہوگی سوائے اس دن کی ٹینشن کے. آج آپ کے لیے یہ معاملہ بہت بڑا ہے کہ جی میرے اسائنمنٹ کی یا نہیں کی، یا کوئز میں کتنے نمبر آئے، یا کل پیپر ہے. اس دن یہ چیزیں بالکل میٹر نہیں کر رہی ہوں گی کہ میرے نمبر کتنے تھے، یا میں نے کتنا کمایا، کتنا کھایا. یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوگی. صرف یہ ہوگا کہ میرا تو حساب کتاب ہونے لگا ہے، میرا حساب کتاب ہونے جا رہا ہے، اور میں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اچھا، اب یہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا نا، هل اتاک، کیا آپ تک خبر نہیں پہنچی. اچھا، یہ ایک قرآن مجید کا ایک سٹائل ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ان کو سنانا نہیں بلکہ باقیوں کو سنانا بھی ہوتا ہے. جیسے اگر میں کسی کلاس میں ہوں نا، میں کسی کلاس میں پڑھاتا ہوں، اور میری کلاس میں ایک ٹی اے ہے، فار ایگزامپل ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے، یا جس کو ہم سی آر کہتے ہیں، ایک سی آر ہے فار ایگزامپل، اور باقی اسٹوڈنٹس ہیں. اب اگر میں اسٹوڈنٹ سے ناراض ہوں کہ سب کے نمبر کم آئے ہیں، تو میں ٹی اے سے بات کر رہا ہوں یا سی آر سے بات کر رہا ہوں کہ کیا کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جب بات کہتا ہوں تو کیا ہوتا ہے. یعنی میں سنانا چاہ رہا ہوں ان کو، لیکن بات ان سے کر رہا ہوں. کبھی کبھار آپ نے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی امی ابو میں لڑائی ہو جائے نا، تو ابو کہتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا اپنی امی سے کہہ دینا کہ اگر ان کو کچھ چاہیے ہوا بازار سے تو مجھے بتا دیجیے گا. اب حالانکہ امی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی، ان سے ڈائریکٹلی بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ لڑائی ہوئی ہے، کوئی ناراضگی ہے، اس لیے وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کرنا چاہ رہے، بیٹے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار لینگویج کا سٹائل یہ ہے کہ جب آپ کسی سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے نا، ان کفار سے، وہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کو جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے، اور ان سے بھی بات ہوتی ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ اور لوگ بھی ہیں اس میں. تو یہ آیات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہے، بلکہ جب آپ ان کی تلاوت کر رہے ہیں تو معاشرے کے سارے لوگ یہ آیتیں سن رہے تھے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آپ کو خبر نہیں ملی قیامت کے دن کی، الغاشیہ کی، جو آپ کو پوری طرح لپیٹ لے گی. اور کیا یہ ساروں کو پتہ نہیں چل گیا کہ قیامت کا دن آنا ہے؟ کیا ابھی بھی کسی ایویڈنس کا ویٹ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ. اور وہ ایسا دن ہوگا جب تمہارے سارے یہ جو جتنی بھی تمہاری ٹینشن ہے نا اس وقت، یہ سب ختم ہو جانی ہے. اس دن کوئی چیز تمہیں پریشان نہیں کرے گی سوائے اس پریشانی کے کہ ہائے میرا حساب ہونے جا رہا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ایک مشقت کے اندر. تو اس سورہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ جو مشقت کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ بالکل مرجھائے ہوئے، خشیت ان کے منہ پہ آئی ہوگی، ڈرے ہوئے. اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا وجوہ ہوئی کہا نا، کچھ لوگ ہوں گے، سارے نہیں. کچھ لوگ اس دن بڑے سہمے سے ڈرے سے وہاں پہ آ رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، کام تو انہوں نے بڑے کیے تھے، تسلا نارن حامیہ، لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں پھینک دیے گئے. اللہ اکبر، کیا عجیب معاملہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ پریشان حالت میں ڈرے سہمے سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کام بہت کیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، بہت کام کیے، بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی جہنم کی آگ میں چلے گئے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ جب ہم لوگ کوئی بھی محنت کرتے ہیں، دن میں ہم سارا دن کام کرتے رہے، کام پہ گئے ہوئے تھے، سارا دن محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے، چاہے اسکول میں تھے یا کالج یونیورسٹی میں تھے یا آفس میں تھے. انسان جب سارا دن کام کر کے گھر واپس آتا ہے تو کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مجھے بیٹھنے کی جگہ پہ لے، کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے کہیں بیٹھنے دو. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے کھڑا رہنے دو اسی طرح سے. نہیں، وہ آ کے بیٹھتا ہے کہیں پہ، اپنا سامان یا بیگ نیچے رکھتا ہے، صوفے پہ بیٹھتا ہے. اس کے بعد کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ کچھ مجھے پانی چاہیے، کچھ پلاؤ، مجھے کچھ کھلاؤ، سارے دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ہی نہیں ملا صبح سے. تو انسان کچھ پیتا ہے، کچھ دل پہ ٹھنڈک پڑتی ہے. یعنی یہی آپ چاہتے ہو نا، آپ جب بھی تھکے ہوئے آتے ہو آپ چاہتے ہو مجھے کوئی صوفہ مل جائے، مجھے پانی کے لیے کوئی چیز مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کام کر کے تھک گئے تھے دنیا میں، کام کر کے تھک گئے دنیا میں، ان کو نہ صوفہ ملے گا، نہ ان کو پانی ملے گا، نہ ان کو کوئی آرام کی چیز ملے گی، بلکہ تسلا نارن حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچو، ابھی آگ میں نہ بھی پھینکو ان کو، آپ آگ میں ان کو بھی نہ پھینکو، آپ صرف یہ دیکھو کہ ایک بندہ محنت کر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے. صرف میں اگر یہی کہہ دوں نا کہ ان کو صوفہ نصیب نہیں ہوگا، ان کو پانی کا گلاس نصیب نہیں ہوگا، ان کو کوئی پنکھا نصیب نہیں ہوگا جو ان کے اوپر سے ہوا ان کے اوپر پھینک رہا ہو، ان کو ایئر کنڈیشنر نصیب نہیں ہوگا، صرف میں اتنی سی بات کہہ دوں نا، اور کبھی نصیب نہیں ہوگا زندگی میں، یہی بہت بڑا عذاب ہے. پلیز یہ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بندہ جو کام کر کے تھک گیا دنیا میں، اس کو صرف یہ کہا جائے کہ تجھے قیامت والے دن نہ تجھے کوئی صوفہ نصیب ہوگا، نہ تجھے کوئی کرسی نصیب ہوگی، نہ تجھے پانی کا گلاس نصیب ہوگا، بس تو کھڑا رہے گا اسی طرح پوزیشن میں، ٹینشن کھڑا رہے گا، تو نے ہلنا نہیں ہے وہاں سے. یہی کتنا بڑا عذاب ہوگا اس کے لیے. لیکن یہاں پہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسلا نارن حامیہ، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اتنا کام کرنے کے بعد انسان یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی جو محنت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے تجھے دو راستے دکھائے، لیکن انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ گناہوں کا راستہ تھا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ تھا اور دنیا داری کا راستہ تھا. ہم جب سوچتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور ناکام لوگوں نے محنت کوئی نہیں کی. ایسی بات نہیں ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، محنت ساروں نے کی ہے لیکن ڈائریکشن فرق تھی. آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں وہ محنت نہیں کرتے؟ وہ تو بہت محنت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو لوگ کفار، مشرکین، منافقین جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں؟ صبح شام وہ کام کرتے ہیں، دن رات وہ کام کرتے ہیں آپ تک فحاشی پہنچانے کے لیے. دن رات وہ محنت کرتے ہیں، نئے نئے شوز بناتے ہیں، نئے نئے پروگرامز بناتے ہیں کہ کس طرح سے ہم معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک فحاشی، عریانی، بدکاری کی ایک فضا قائم کر دیں. بڑی محنت کرتے ہیں مختلف اسکولوں کالجوں کے کریکولمز کو چینج کرنے کے لیے کہ بچوں کو ایسی باتیں پڑھائی جائیں جو ان کے دماغ کو بدل دیں. بڑے محنتی ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، شاید ہم سے زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں یہ بھی. لیکن کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، جہنم کی آگ میں پھینک دی جائیں گے. محنت تو نے بڑے کی لیکن تیری ڈائریکشن ہی غلط تھی. آج کل بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، جو تم چاہو وہ کر سکتے ہو، اٹھو، کھڑے ہو، یہ کر دو، وہ کر دو، دنیا فتح کر لو. بات یہ ٹھیک ہے، موٹیویشن کرنی چاہیے، لیکن موٹیویشن وداؤٹ ڈائریکشن از میننگ لیس. بھائی اگر وہاں پہ آپ کی اس کانفرنس میں کوئی سوسائڈ بامبر بیٹھا ہوا ہے
آپ اسے کہہ رہے ہو تم کر سکتے ہو, تم جو چاہو کر سکتے ہو, کبھی سماج کی ظالم دیوار کو راستے میں نہ آنے دینا, جاؤ ڈو واٹ یو فیل لائک, فالو یور ڈریمز. وہ جا کے بھرے بازار میں اپنے آپ کو بم سے اڑا دیتا ہے. آپ نے تو موٹیویٹ کر دیا اس کو, لیکن آپ نے اس کو ڈائریکشن ہی نہیں دی. آپ نے اس کو یہی نہیں بتایا کہ صحیح راستہ کون سا ہے, غلط کون سا ہے. آپ لڑکیوں کو آپ موٹیویٹ تو کر رہے ہیں, لیکن کس طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ, ان کو ڈائریکشن ہی نہیں دے رہے آپ. وہ بالکل ایک اسٹنگر میزائل کی طرح ہے جس کا نیویگیشن آف ہوا ہوا ہے. یعنی ایسا میزائل جس کا نیویگیشن آف ہو گیا, اب یہ کہیں پہ بھی جا کے لگ سکتا ہے. تو موٹیویشن دینی چاہیے, ضرور موٹیویٹ کرنا چاہیے, لیکن موٹیویشنل اسپیکر فار دا سیک آف موٹیویشنل اسپیکر نہیں, کہ میں ہر قسم کے بندے کو موٹیویٹ کر رہا ہوں. جو کرپشن کر رہا ہے اس کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ تم زیادہ بہتر کر سکتے ہو کرپشن. جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں. جو حرام ریلیشن شپ کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں. جو اپنے آپ کو بم سے اڑانا چاہ رہا ہے اس کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. موٹیویشن کے ساتھ ساتھ سمت کا ہونا بہت ضروری ہے, کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہونی چاہیے. کوئی کام ایسا نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہو, یا کوئی ایسا کام ہو جو آپ کے ماں باپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دے آپ کی وجہ سے. کوئی ایسا کام نہ کرنا. لائف میں ضرور جو بننا چاہتے ہو بنو, جو بننا ہے نا آپ نے ضرور بنے. آپ نے کہا جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے, ضرور بنے. لیکن کبھی بھی ایسا نہ بنے کہ جہاں پہ جس پروفیشن میں آپ جائیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں ساتھ اسی پروفیشن کے ذریعے, اور آپ کے ماں باپ جو ہیں ان کا سر جو ہے وہ جھک گیا ہے شرم سے کہ ہمارا بچہ کس لائن پہ لگ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ, کچھ چہرے اس دن جو ہے نا مرجھائے ہوئے ڈرے ہوئے آئیں گے. عاملۃ ناصبہ, کام بڑے کیے انہوں نے, کام تو بڑے کیے, لیکن تصلی نارا حامیہ, جہنم کی آگ میں پھینک دی جائیں گے, جہنم کی آگ میں, بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تسقیٰ من عین آنیہ, وہاں پہ ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ عین آنیہ, ایک چشمہ ہوگا جو ابلتے پانی کا, کھولتے پانی کا چشمہ ہے, اس میں سے پلایا جائے گا, اور یہ اس میں سے پیئیں گے. کیوں پیئیں گے؟ کیونکہ پیاس کا عالم اتنا ہے کہ کھولتا پانی بھی پی جائیں گے جو ان کے چہرے کو جلا کے جھلس کے رکھ دے گا, پھر بھی پیئیں گے. آگے فرمایا لیس لہم طعام الا من دری, اور کچھ ان کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا سوائے دری کے. یہ دری کیا ہے؟ یہ ایک کانٹے دار پودا ہے, اس کا ایک خاص پھل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ تو وہ آپ کو کوئی کسی قسم کی نرشمنٹ دیتا ہے, نہ وہ آپ کی بھوک مٹاتا ہے. یعنی ایک ایسا کانٹے دار پودا ہے, جب آپ, یعنی کانٹے دار جیسے کیکٹس ہوتا ہے نا, کیکٹس تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے, کیا ہوں گے یہاں پہ پودے اور پھل اور پھول جو جہنم میں ہوں گے. تو صرف مثال کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی فریم آف ریفرنس ہمارے پاس آئے. ایک کانٹے دار پودا ہے, اس کا ایک خاص چیز, اس کا ایک پھل ہے, وہ انسان کھائے گا جس کے منہ کو چیر کے رکھ دے گا, اور کھائے گا اس لیے کیونکہ بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کھانے کے لیے, اور کچھ ہے نہیں. الا من دری لا یسمن ولا یغنی من جوع, نہ تو, یعنی کھانے سے ہم کیا چاہتے ہیں, کھانا کوئی بھی کھانا ہم کھاتے ہیں نا, اس کھانے سے ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ یا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے ہمارے منہ میں کوئی ذائقہ دے, ہمیں کوئی ذائقہ دے اور اس کی وجہ سے ہمارا پیٹ بھر جائے, یا ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذائقہ, چلو کچھ بھی نہیں ہے اس کا ذائقہ شائقہ بالکل کچھ نہیں ہے, نہ پیٹ بھرتا ہے, لیکن کم از کم اس سے کچھ کیلریز مل رہی ہیں, کچھ انرجی مل رہی ہے اس سے, کوئی اس میں کوئی پروٹینز ہیں. مطلب اگر آپ کو مثال کے طور پہ درخت کا تنا کھانا پڑ جائے, درخت کا پھل نہیں, درخت کا پتا بھی نہیں, درخت کا تنا کھانا پڑ جائے آپ کو, اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اس میں کیلریز بہت اچھی ہیں, آپ کو بڑا ہائی کیلری کانٹینٹ ہے, تو آپ کھانا شروع کرو گے کہ یار اور اویلیبل ہی کچھ نہیں ہے, تو درخت کا تنا ہی کھا لیتے ہیں, آلدو ذائقہ ہے نہ کوئی مزے کی چیز ہے, الٹا اتنا مشکل سے کھایا جا رہا ہے. لیکن چلو اگر کچھ انرجی آ رہی ہے تو مجھے انرجی چاہیے نا, مجھے انرجی چاہیے کام کرنے کے لیے, آئی نیڈ انرجی. تو یا تو کھانے سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ انرجی مل رہی ہے آپ کو, یا پھر آپ کہتے ہو کم از کم پیٹ بھر رہا ہے. لوگ سنیکس کھاتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہ چلو آئی فیل فل, آلدو مجھے پتا ہے کہ میں نے کوئی انرجی خاص لی نہیں ہے اس سے, لیکن چلو پیٹ تو بھر گیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع, یہ جو پودا ہے نا جو انسان کھا رہا ہے کانٹے دار, اس میں دونوں کام نہیں ہو رہے, لیکن پھر بھی انسان کھا رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. نہ آپ کا پیٹ بھر رہا ہے اس سے, یعنی لوگ پورے کے پورے سمندر جو ہے نا کھولتے پانی کے پی جائیں گے, لیکن ان کے پیٹ مجال ہے کہ بھر جائے. لوگ کتنا کچھ یہ دری کھا جائیں گے, لیکن ان کو مجال ہے کہ جو ان کی یا تو بھوک مٹی ہو, اس سے ایک رائی برابر بھی بھوک مٹی ہو, یا ان کو کسی قسم کی بھی کوئی بھی نیوٹریشنل ویلیو سے ملی ہو. یہ جہنمیوں کا منظر بتایا جا رہا ہے آپ کو.
پھر اس کے برعکس کیا بتایا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن جو ہے نا وہ بڑے ایک ریلیکسڈ حالت میں ہوں گے، چمکتے دمکتے، ریلیکس حالت میں، خوش، سکون کی کیفیت میں، نہ ان کے اوپر کوئی سٹریس ہوگا، نہ کوئی ان کے اوپر چہرے پہ تھکاوٹ کے نشان ہوں گے، آثار ہوں گے، بہت ریلیکسڈ، وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت ہی خوشی کی حالت میں یہ لوگ آئیں گے۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ تھے وہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، ان کے چہرے جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اس کے اپوزٹ ہیں، ان کے چہرے پہ خوشیاں ہیں، مسکراہٹیں ہیں، لسیحا راضیہ، وہ اپنی صحیح سے خوش ہیں، لسیحا راضیہ، یعنی اپنی جو صحیح انہوں نے کی تھی نا، یعنی دنیا میں انہوں نے بھی محنت کی تھی، ایک تو تھے نا عاملۃ الناصبہ جنہوں نے بڑے عمل کیے لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، انہوں نے بھی محنت کی تھی، اب انہوں نے بھی صحیح کی تھی، آگے پیچھے دنیا میں بھاگتے رہے، یہ بھی بھاگتے رہے، یہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، خوش ہیں، انہوں نے بھی صحیح کی تھی اور اپنی صحیح سے یہ راضی ہو گئے کہ یار شکر ہے میں نے وہاں ٹائم لگایا تھا۔ یعنی کہ آپ قیامت کے دن ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ سوچے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بجائے اس دن جب مجھے بلایا گیا تھا، بجائے سنیما جانے کے میں قرآن کلاس پہ چلا گیا تھا، بجائے اس فلاں پارٹی میں جانے کے میں نے صحیح کی اور میں فلاں درس اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب بازار گیا تھا اور جب میں نے پیسے خرچ کیے تھے تو میں نے بجائے کہ اپنے لیے ڈھیروں چاکلیٹس لیتا، میں نے کچھ اپنے لیے چاکلیٹس لی اور باقی سارے پیسے میں نے غریبوں میں دے دیے۔ وہ اپنی صحیح سے خوش ہوگا، لسیحا راضیہ، اللہ کا شکر ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جب اپنے اجر کو دیکھے گا نا، جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، جب وہ اپنے اجر کو دیکھے گا، جب اپنے ریوارڈز کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش میں نے اپنی ساری عمر جو ہے نا وہ اسی ایک کام میں لگا دی ہوتی جس کی وجہ سے مجھے یہ اجر مل رہا ہے، یعنی ساری عمر میں نے اس پروجیکٹ کو اپنا پروجیکٹ بنا لیا ہوتا اور کسی اور چیز میں ٹائم نہ لگایا ہوتا جس کی وجہ سے آج مجھے یہ مل رہا ہے سب کچھ۔ تو ہر بندہ جو وہاں پہ ہوگا وہ اپنی صحیح سے، اپنے ایفرٹ سے، اپنی کوششوں سے خوش ہوگا۔ ہم دنیا میں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا میں چاہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، دنیا میں ہم چاہتے ہیں فوراً مجھے جو ہے نا خوشی مل جائے، یعنی شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، مجھے ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے، کل کا ویٹ نہیں کرنا میں نے، مجھے آج ابھی اسی وقت کوئی چیز چاہیے۔ یعنی ہم لوگ اتنے امپلسو ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر دنیا میں تم تھوڑی سی محنت کر لو نا تو اگلا جہاں تمہارا ہی ہے، ڈونٹ وری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی۔ یعنی ذرا ایک منٹ کے لیے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، جتنا آپ کا پاؤں آپ سے قریب ہے نا، لٹرلی اتنے قریب جنت بھی آپ سے۔ جنت از جسٹ راؤنڈ دا کارنر، لیکن ہم اتنا بھی صبر نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تھوڑا سا، یہ کیا 4 دن کی زندگی ہے، کیا ہی مزہ ہو کہ انسان یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دے، کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا الحمدللہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے بعد تو عیاشی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی انسان محنت کر لے تو اگلے جہاں میں لسیحا راضیہ، اپنی صحیح سے بہت خوش ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی وہ اپنی امیجن کریں کہ وہ اپنے کام سے خوش تھا نا، جس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے کام سے خوش ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے خوش نہیں ہوتے، لائک جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ جاب میں بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ آئی ہیٹ منڈیز، اور مجھے بالکل شوق نہیں ہے کہ میں آفس جاؤں، اور پھر بھاگنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی کب ٹائم اوور ہوگا، تو ہر وقت وہ اسی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، جیسے کبھی وہ دیکھے نا آپ نے وہ جو ان کی اکثر اوارڈ شوز ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک the director and the academy and the producer and the fulana for giving me this wonderful opportunity to work in this movie and to star in this play۔ یعنی وہ لوگ بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ مجھے آپ نے کام کرنے کا موقع دیا۔ تو ان کو کیا آنر ملا ہوگا جو اس کو ملے گا جو جنت میں داخل ہوگا؟ وہ کہے گا کہ جی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں میں سے مجھے چن لیا اس کار خیر کے لیے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں سے مجھے چن لیا کہ میں قرآن کلاس اٹینڈ کرتا، اللہ نے تمام مخلوق سے مجھے چن لیا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ I am honored، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے آنر کی بات ہے کہ مجھے اللہ نے چنا کہ میں کوئی نیک کام کروں۔
تو یہ لوگ اپنی سائی سے, اپنی محنت سے بہت خوش ہوں گے, اور یقیناً یہی تو خوشی کی بات ہے. اور کیا خوشی ہے؟ آگے فرمایا فی جنت عالیہ, بڑی اونچی اعلیٰ جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ جنتوں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے. جنت کیا ہے؟ باغ ہے, بہت خوبصورت وسیع زبردست قسم کا باغ ہے. فی جنت عالیہ, اب یہ عالیہ کا کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ایسا باغ جو کہ بڑا لافٹی ہے, یعنی بڑا ہائی پلیسڈ ہے. اب میں آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی ہائی مقام پہ جانے کے فوائد کیا ہوتے ہیں. جو بھی میرے ساتھ لوگ یوتھ کلب میں اٹیچ تھے, ہم کو پتا کہ میں, ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, لیکن رمضان سے باہر ہفتے میں ایک دفعہ ماؤنٹنز کی طرف بائک لے کے نکل جاتا ہوں, اور اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. مزہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں نا جو ہل اسٹیشن ہوتا ہے, جہاں پہ پہاڑ کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں, تو وہاں پہ نا آپ جب پوری اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک بڑی عجیب ہی فیلنگ ہوتی ہے, بڑی اسپرچول فیلنگ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا غار حرا میں جاتے تھے نا, تو وہاں پہ جا کے نا تدبر جو نا کیا کرتے تھے. آپ میں سے جو لوگ اگر کوئی غار حرا گیا ہے, آپ وہاں پہ جا کے اوپر تک چڑھ جائیں نا ایک دفعہ, پھر آپ دیکھیں کہ پورا آپ کو نا مکہ اور اس کی وادیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. بڑا ایک ڈیپ ریفلیکٹیو موڈ ہوتا ہے یہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بلڈنگز میں بھی نا جو ٹاپ فلور ہوتا ہے اس پہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی ہوتی ہے. پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ جو ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو سب سے ٹاپ فلور پہ دیا ہوا ہے, آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں, آپ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی اپنی ایک ویلیو. اللہ تعالیٰ انسانی سائیکی کو جانتا ہے. جنت کے لوگ بہت اوپر ہیں, جہنم کے لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں. جہنم جو ہے نا یعنی بالکل نیچے گھڑے ہیں اس کے, اور سب سے نچلا گھڑا جو ہے منافقین کا ہوگا. تو جنت جو ہے وہ آپ کو اوپر سے اوپر کر رہی ہے, اور جہنم آپ کو نیچے سے نیچے لے جا رہی ہے, جہاں پہ انسان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی جنت عالیہ, یہ لوگ جو ہیں کہ فی جنت عالیہ ہوں گے. اور دوسرے لوگ کیا ہیں؟ وہ جو ہے نا تسلا نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ, یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کتنا کنٹراسٹ ہے ان دونوں میں. آگے فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ, تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کچھ نہیں سنیں گے, فیہا اس میں, لاغیہ یعنی لغو چیز کوئی نہیں سنیں گے وہاں پہ. لا تسمع فیہا لاغیہ, کوئی چیز نہیں سنیں گے جو کہ لغو ہوگی. اس کا مطلب تو ایک تو یہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی بھی ان کو تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں ہو سکتے ہیں, دنیا میں آپ کو لوگ تنگ کریں گے, دنیا میں لوگ آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں, دنیا میں لوگ آپ کو الزام بھی لگائیں گے, برا بھلا بھی کہیں گے, آپ کے دین پہ چلنے سے ان کو پرابلم ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ سنیں گے, لیکن الحمدللہ وہاں پہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی اگر آپ کو آج برا کہا گیا اور آپ اس کو سہ لیتے ہیں, تو الحمدللہ اس جہاں میں تو نہیں ہوگا نا. یہ بھی عارضی ہے. یعنی آج اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے یا ریڈیکیول کر رہا ہے یا موک کر رہا ہے, تو وہ یہیں کر رہا ہے, وہاں پہ نہیں ہو سکے گا. پھر ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس کی مراد یہ بھی ہے کہ وہ علاقہ کتنا اچھا ہوگا جہاں پہ آپ اپنا, یعنی گھر اچھا ہونا تو ایک بات ہے نا, اب گھر اچھا ہو لیکن محلہ ہی خراب ہو. آپ کسی ایسی جگہ میں جائیں جہاں پہ کوئی بہت ہی بھرا بازار ہے, وہاں پہ آپ کا اگر اچھا سا گھر بھی ہو, تو بھرے بازار میں لوگ ہر طرح کا بندہ آیا ہوا ہے, گالیاں بھی نکال رہے ہیں لوگ, آپ اپنے سر باہر نکالتے ہیں سننے کے لیے, تو آپ کو گاڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, وہاں پہ ہر قسم کا شور شرابہ ہے وہاں پہ. تو آپ کہتے ہو گھر تو میں نے اچھا بنا لیا, لیکن یار یہ لوکیشن بڑی خراب ہے. ریل اسٹیٹ میں ہمیشہ کہتے ہیں لوکیشن لوکیشن لوکیشن, لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے. تو اگر آپ کا کوئی بڑا اچھا ہائی اینڈ سی کوئی جگہ ہو نا, جہاں پہ اچھی کمیونٹی ہو, اچھا نیبرہڈ ہو, بڑے شریف لوگ رہتے ہیں, بڑے ڈیسنٹ لوگ رہتے ہیں, بڑے سویلائز لوگ رہتے ہیں, ان کا پارک بھی بڑا ڈیسنٹ سا ہوتا ہے, ان کی سڑکیں بھی بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگ آرام سے پیار سے بات کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ پھر نہ صرف آپ کا گھر بڑا اچھا ہے بٹ اس کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا آپ کوئی بری بات نہیں سنیں گے. وہاں پہ آپ کا نہ صرف گھر اچھا ہوگا بلکہ اس کا محلہ بھی بہت اچھا ہوگا. جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں بڑا خوبصورت جگہ ہوگی وہ, کیونکہ اگر آپ کا اچھا گھر بھی ہو نا, یہ ایک اور پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کا اچھا سا گھر بھی ہو نا, لیکن اس گھر کے اندر اگر آپ کو گالیاں سننے کو ملتی ہیں نا, اور بری زبان سننے کو ملتی ہے, تو وہ ہاؤس تو ہو سکتا ہے, ہوم نہیں ہو سکتا. وہ بس دیواروں کا نام ہے, وہ گھر نہیں ہے صحیح معنوں میں. جو ایسا ہو, بڑا عالی شان گھر ہو. اور میں کئی ایسے کاؤنسلنگ کیسز بھی ڈیل کر چکا ہوں لوگوں کے ساتھ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑے پوش گھروں میں رہتے ہیں, لیکن گھروں کے اندر ایک عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ وہاں پہ کہ
لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہ اپنے گھر میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں ایسی جو کہ ان کو بہت ناگوار گزرتی ہیں. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ الحمدللہ یہ معاملہ جنت میں نہیں ہوگا. فیہا عین جاریہ، اور وہاں پہ عین کہتے ہیں ایک چشمے کو، چشمے ہوں گے جو بہہ رہے ہوں گے. یعنی وہاں پہ تھا تسقا من عین آنیہ، وہاں پہ بھی یعنی عین کا ذکر آیا جو کہ ایک ایسا چشمہ ہے جو ابلتے پانی کا. یہاں پہ کیا ہے؟ عین جاریہ، چشمے بہہ رہے ہیں خوبصورت، جنات تجری من تحت الانہار، یہ پانی بہہ رہا ہے وہاں پہ. اب انسان جو ہے وہی سوچے کہ بھئی بہتے پانی کا کیا تعلق ہے میرے ساتھ، مجھے کیا شوق ہے بہتے پانی کا. میں آپ کو بتاؤں ہیومن سائیکی کی بات کی نا، یہ آیات جو آ رہی ہیں ساری ہیومن سائیکی سے ڈیل کر رہی ہیں. ہم کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ، بلکہ چھوڑیں 5 اسٹار کو چھوڑیں، اپنے گھر کی بات کریں. گھر جب ہم لیتے ہیں تو گھر لینے کے بعد جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں گارڈن ہونا چاہیے، میرے گھر میں کوئی لان ہونا چاہیے. اچھا لان آ گیا، لان کے بعد کیا ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی رننگ واٹر ہونا چاہیے. رننگ واٹر کس طرح سے کہ کوئی گھر میں راکری ہو، لان صرف خالی لان نہ ہو، کوئی اس میں فاؤنٹن ہو، کوئی اس میں راکری ہو یا سوئمنگ پول ہو. جتنا زیادہ آپ ہائی اینڈ جائیں گے آپ کی ڈیمانڈ پانی کی بڑھ جائے گی. بہت سارے ریسٹورینٹس، بہت سارے ہوٹلز میں نے خود دیکھے ہیں جہاں پہ جب آپ انٹر کرتے ہیں تو ریسیپشن پہ پیچھے جو ہے نا انہوں نے بہتا پانی جو ہے نا لگایا ہوتا ہے. ایون اف اٹس فیک، ہوتا ہے وہ فیک ہی ہے، یعنی انہوں نے کوئی ٹیوب لگا کے پانی کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بہتا پانی جو ہے نا وہ آپ کے سینسز کو سود کرتا ہے، آپ کو ریلیکس کرنے میں مدد دیتا ہے. بڑے بڑے ایگزوٹک سپاز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بہتے پانی کی، اور کچھ نہ ہو بہتے پانی کی آواز لگا دیتے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی سے پانی بہہ رہا ہے. وہ جو ہے نا آپ کے سینسز کو سود کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ بہتا پانی دیکھنے میں بھی بڑا یعنی پرکشش لگ رہا ہوتا ہے اور اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر اس کے ارد گرد جو گرینری ہوتی ہے یہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فیہا عین جاریہ. ایک اس کی الٹرنیٹیو جو ہے نا تفسیر بھی ہے جو کہ شاید مین اوپینین تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کہنے میں جہاں بتا دیتے ہیں کیونکہ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں نا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری اس ازواج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو عین جو ہے وہ آنکھ کو بھی کہتے ہیں. اچھا فیہا عین جاریہ سے ایک واللہ اعلم مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ خوشی سے، جو کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں لوگوں کے، جب وہ اتنی زیادہ نعمتیں دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. انسان دیکھتا ہے یا اللہ میں نے کوشش تو اتنی سی کی تھی، میں نے تو اعمال اتنے سے کیے تھے، بس نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیا تھا، کوشش کرتا تھا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، بس میں نے تو بہت تھوڑے کام کیے. یا اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا اجر عطا فرما دیا، اتنا بڑا اجر دے دیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یا اللہ. تو ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ خوشی سے انسان جو ہے نا اس کی آنکھیں جاری ہو گئی کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، میں ڈیزرونگ نہیں تھا اس کے جو مجھے اللہ نے عطا فرما دیا، میں اس قابل نہیں تھا جو اللہ نے مجھے دے دیا. یعنی کہ انسان اوور ویلمڈ ہوگا ایموشن سے، an overwhelming emotion of gratitude, of thanks کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اور پھر وہاں پہ سریر ہوں گے، سریر کہتے ہیں بستر کو یا صوفے کو. فیہا سرر مرفوعہ، اور ان کے پاس بستر ہوں گے یا صوفے ہوں گے جو کہ مرفوع ہوں گے، یعنی وہ بھی ریزڈ ہیں. یعنی ایک مطلب تو صحیح ہے کہ عربوں کے ہاں نا سریر یا بستر یا صوفہ وہی رکھتا تھا جو کہیں پہ پرماننٹلی سیٹل ہو گیا، کیونکہ جو بیڈوینس تھے عربز جو موو کرتے تھے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے یہ میٹس ہوتے تھے، وہ صوفے لے کے نہیں جا سکتے تھے، بستر لے کے نہیں ساتھ گھوم سکتے تھے. تو ایک مطلب اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا وہاں پہ صوفہ ہے، وہاں پہ جنت میں آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ وہاں سے ہل کے نہیں جائیں گے. یعنی کہ آپ سارا سامان اٹھاؤ، صوفے بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو باہر واپس جہنم میں. ایسا نہیں ہوگا، جو جنت میں آ گیا وہ جنت میں ہی رہے گا انشاءاللہ. تو ایک تو یہ کہ فیہا سرر مرفوعہ، وہ اپنا بس بستر ڈال دیا اس نے، اب وہ یہاں سے ہلے گا نہیں انشاءاللہ، وہ اب اپنے جنت کو انجوائے کرے گا. اور مرفوعہ وہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو اپنی باقی پراپرٹی نظر آ رہی ہے. کسی بھی گھر کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صوفہ وغیرہ کہاں رکھتے ہیں؟ فیسنگ آؤٹ سائڈ، کہ باہر آپ کو گارڈن نظر آ رہا ہے یا باہر ونڈو نظر آ رہی ہے، آپ اپنی پراپرٹی کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں انسان کو ایک اور سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، انجوائمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایلیویٹڈ بستروں پہ اور صوفوں پہ ہوں گے جہاں پہ وہ اپنی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے بندوں کے لیے ڈیزائن کیا. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور ان کو کپس ملیں گے یعنی ہاتھوں سے قریب، یعنی ایسے کپ ملیں گے جو کہ کوب، یعنی اس کی جمع اکواب ہے، تو یعنی ایسا گلاس جس کے ہینڈل نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے نارملی جس طرح ہم جس میں جوسز اور ڈرنکس وغیرہ سرو کرتے ہیں, ایسے زبردست گلاس ہوں گے. اب یہ گلاس کا ذکر اللہ تعالیٰ کریں, وہ اکواب موضوع قریب ہی ان کی موضوع یعنی ان کے نیچے کر دی جائیں گے ان کے لیے, یعنی ان کو زیادہ اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ جاؤ جا کے خود ہی اپنا ڈرنک لے آؤ, ان کے لیے ان کو سرو کیا جائے گا. فرشتے آئیں گے جیسے اللؤلؤ, جیسے موتیوں کی طرح فرشتے ہوں گے جو ان کو سرو کریں گے, سر یہ آپ کا ڈرنک, سر یہ آپ کا ڈرنک. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, یہاں پہ مطلب گلاس ذکر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ یعنی بہت جو فینسی ریسٹورینٹس ہوتے ہیں نا, جو بہت فینسی ہوٹلز ہوتے ہیں 5 اسٹار, وہاں پہ انہوں نے نا ایک بار کاؤنٹر بنایا ہوتا ہے جہاں پہ گلاس ٹانگے ہوتے ہیں, الٹے ٹانگے ہوتے ہیں. وہ دور سے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہر قسم کا گلاس لگا ہوا ہے, اس میں ہم آپ کو ڈفرنٹ قسم کے نا مشروب آفر کریں گے. یہ بھی ایک ہیومن سائیکی ہے, ایک لگزوریس لائف سٹائل کی نشانی ہے. یعنی آپ کسی اگر 5 اسٹار ہوٹل میں گئے, وہ پلاسٹک کے کپ میں نہیں آپ کو ڈرنک پکڑا دیں گے, یہ لو پیو بیٹا اور بھاگو یہاں سے. وہ ایک زبردست سے گلاس میں لائیں گے, اور جتنا ہائی اینڈ ریسٹورینٹ ہوگا اتنا ہی ہائی اینڈ گلاس بھی ہوگا. ابھی ریسنٹلی مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ لسی پینے کے لیے گئے, اکثر ہمارا شوق ہے ہم لوگ لسی پینے جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ جو سرو کرتے ہیں نا, انہوں نے آج کل کچھ پلاسٹک کے کپس میں سرو کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے باقاعدہ اس ویٹر کے ساتھ بحث کی بڑے پیار سے کہ بھائی ہمیں جو اسٹیل کا گلاس ہے نا اس میں چاہیے, کیونکہ وہ جو خاص لسی کا گلاس ہوتا ہے نا, مزہ لسی کا اثر اسی میں آتا ہے, اصل مزہ اسی میں. پلاسٹک کے کپ میں کون سی لسی ہوتی ہے, پلاسٹک میں کون لسی پیتا ہے, یہ تو توہین ہے لسی کی اور لسی بنانے والوں کی, اور جہاں جو ہمارا کلچر ہمارے تہذیب اور ثقافت کی آپ نے توہین کر کے رکھ دی ہے. پلاسٹک میں دے کے پیپر کپ میں آپ لسی پلا رہے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو میں نے بڑی ہم نے منتیں کی اس کے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے وہ اسٹیل کے گلاس, وہ جتنا بڑا گلاس ہوتا ہے نا اس میں لے کے آؤ, اس میں مزہ ہی ہو رہا ہے لسی کا. تو اٹس ناٹ جسٹ دا ڈرنک, اٹس دا گلاس آلسو. گلاس بہت میٹر کرتا ہے. آپ کوئی اچھا سا کوئی جوس پینا چاہتے ہیں, کوئی اچھا سا فائن کوئی کسی قسم کا شربت آپ کو مل رہا ہے, اس کا گلاس اگر اچھا ہو تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آپ کو ایک فلیور دے رہے ہیں, ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا لگژریز وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں جنت میں, اگر تم یہاں پہ تھوڑی سی محنت کر لو تو. وہ اکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ, اور تکیے جو ہے وہ صف در صف بچھے ہوئے ہیں, یعنی تکیے سے مراد یہاں پہ کشنز ہیں. نمارق جو ہے نا یہ چھوٹے تکیے جو ہوتے ہیں جو جن کو ہم کشنز کہتے ہیں وہ ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جہاں پہ بھی آپ ریلیکس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پورا پیلس آپ کا ہے, پورا گھر آپ کا ہے, جدھر مرضی ریلیکس کرو. ہمارے گھروں میں ویسے ہر کمرہ ریلیکس کرنے والا ہوتا نہیں ہے. آپ اپنے مطلب کچن میں ریلیکس نہیں کر سکتے. کچن کے اندر بس وہ برتن اور اکثر کوئی چیز گندی ہے یا کچھ ہے, یا وہاں پہ ریلیکس نہیں ہو سکتا. اور بہت سے کمرے گراج میں آپ ریلیکس نہیں کر سکتے. لیکن آپ کا گھر, آپ کا محل ایسا ہے, ہر جگہ تکیے لگے ہوئے ہیں, جدھر چاہیں آرام سے لیٹ جائیں, ریلیکس کریں اپنی, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں عطا فرمائی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اللہ اکبر. وزرابی و مبثوثہ, اور قالین ہوں گے جو کہ بچھے ہوئے, یعنی اگین اب یہ مطلب قالینوں کا ذکر ہو رہا ہے, تکیوں کا ذکر ہو رہا ہے, ڈرنکس آپ کو سرو ہو رہے ہیں. یہ سارا کیا ایک لگزوریس لائف سٹائل ہے. باہر آپ دیکھیں, باہر کے ملکوں میں جو سب سے جو جہاں پہ ہائی اینڈ بزنسز ہوتے ہیں نا, سب سے ٹاپ بزنسز, امریکہ میں وال اسٹریٹ آپ لے لیں, انگلینڈ میں لے لیں, وہ سینٹرز ان کے جہاں پہ مین فائنینشیل ہبز ہوتے ہیں جو ان کے, ہانگ کانگ میں دیکھ لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, دبئی میں دیکھ لیں, جہاں پہ بھی فائنینشیل سینٹرز ہیں ان کے, وہیں پہ آپ کو نا ایگزوٹک کارپیٹس والے بھی ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی یہ ٹاپ لیول ایگزیکٹوز ہیں نا, جتنے بھی یہ ٹاپ لیول سی ای اوز ہیں, یہ سارے کے سارے بڑے ایکسپینسو رگز خریدتے ہیں اپنے آفس میں بچھانے کے لیے, ایک سینٹر پیس بناتے ہیں اپنے پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹس کے لیے, اپنے گھروں کے لیے. یہ سب سے ہائی اینڈ ڈرگز لیتے ہیں, بیکاز ہائی اینڈ کارپیٹس جو ہے نا, ان کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے, ان کا ایک اپنا چارم ہوتا ہے, ان کی ایک اپنی لگژری ہوتی ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو وزرابی و مبثوثہ, آپ کے لیے تو یہ لگزوریس کارپیٹس ہر جگہ بچے ہوں گے. سو اللہ تعالیٰ ایک آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہے جنت کا. آگے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب پیراگراف چینج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمان کیسے اٹھا دیا, اس کو رفع کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کو کیسے فکس کر دیا زمین کے اندر. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو کیسے بچھا دیا تمہارے لیے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو, آنکھوں سے دیکھو, آبزرو کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, تاکہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ. اونٹ کو ہم نے کیسا پیدا کیا, یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں, بیٹھ کے ریسرچ کریں اونٹ کے اوپر کہ اونٹ کتنی زبردست مشین ہے صحرا کے لیے. اس کی آنکھیں ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہیں, اس کے حف جو ہیں, اس کے قدم جو ہیں وہ ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہے, اس کا جو ہمپ ہے وہ ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہے, اس کا ہونٹ ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہے,
اس کا ڈائجسٹو سسٹم ڈیزرٹ کے لیے ڈیزائنڈ ہے. ہر چیز اونٹ کی جو ہے نا وہ پرفیکٹلی ڈیزائنڈ ہے. تو wherever there is a design there has to be a designer. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ایسے کیسے ہو گیا کہ تم نے اونٹ کی تعریفیں اتنی کر دی کہ اونٹ تو یہ ہے تو وہ ہے, اونٹ کے بارے میں تم بڑا ناز و فخر کرتے ہو اور اونٹ بنانے والے کو بھول گئے کہ بنایا کس نے. ہم زندگی میں جب کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں, یار کمال پینٹنگ ہے, کیا پینٹر ہوگا اس کا. وہ پینٹر کون ہے؟ پتہ چلتا ہے یہ پکاسو کی پینٹنگ ہے, پتہ چلتا ہے فلاں کی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے اونٹ کو دیکھ لیا, اونٹ کی تم تعریفوں میں قصیدے گا دیتے ہو اور یہ نہیں کبھی سوچا کہ اونٹ کو بنانے والا کون ہوگا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اور آسمان کو کس نے بنا دیا تمہارے لیے. هل ترى من فطور, کیا تمہیں اس میں کوئی کریک نظر آتے ہیں. والى الجبال كيف نصبت, اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے پیدا کر دیے. والى الارض كيف سطحت, زمین کو بستر کس نے بنا دیا, بستر کی طرح بچھا دیا تمہارے لیے زمین کو. کیسے ہو گیا یہ سب کچھ, سوچو تو صحیح. آگے فرمایا فذکر انما انت مذکر, آپ لوگوں کو نصیحت کریں, آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں کیونکہ آپ مذکر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو یہ ذکر بتانا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی داروغہ ہیں, آپ لوگوں کے اوپر کوئی گارڈ ہیں. آپ کا کام ہے صرف ان تک جو بلاغ مبین ہے نا, جو واضح میسج ہے, پیغام ہے, وہ ان تک پہنچانا. باقی آپ چھوڑ دیں, وہ عمل کریں نہ کریں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ان تک خیر کی بات پہنچائیں. جو غیر مسلم ہیں ان تک حق کی بات پہنچائیں, ان کو سمجھائیں کہ وہ اگر آنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئیں گے انشاءاللہ. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, جو آنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے آئے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان تک دین کی بات پہنچا دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشن لگتی ہیں. جس طرح پیرنٹس ہیں نا, پیرنٹس 7 سال کی عمر میں بچے کو کہہ سکتے ہیں بھائی نماز پڑھو, 10 سال کی عمر میں تھوڑی بہت اس کی چترول بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نماز اگر نہیں پڑھا تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں تک کسی کو دین میں لانے کی بات ہے آپ جبر نہیں کریں, آپ اس تک دین کا پیغام پہنچائیں اچھے طریقے سے, حکمت کے ساتھ. باقی اگر اس کا دل جو ہے, دل کی مٹی زرخیز ہوئی وہ قبول کر لے گا, نہیں ہوئی تو وہ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر, لیکن جو شخص بھی تولا یعنی منہ پھیر لے گا, وکفر اور کفر کرے گا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے, عذاب الاکبر, بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. تو آپ کا کام ہے دوسروں تک دین کی دعوت پہنچانا, پیار سے, محبت سے, حکمت سے. جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا, جھٹلائے گا اس کو, وہ جو ہے یہ وہ شخص ہوگا جس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ, تو پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. کون سا عذاب؟ عذاب الاکبر, یعنی عذاب تو ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ جو صفت اٹیچ کر دی گئی ہے وہ اکبر, سب سے بڑا. ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ جو بندہ ہے جس کو جب واضح طور پر نصیحت کی جا رہی ہے وہ منہ پھیر رہا ہے اور جھٹلا رہا ہے, اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, سب سے بڑا عذاب اس کے لیے. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ, یقیناً ہمارے پاس ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے. ہم یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جائیں گے, یقیناً انہوں نے واپس اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حسابہم, اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جو ہیں وہ ان کا حساب لیں گے. یہ جو آیت جب پڑھی جاتی تھی نا ثم ان علینا حسابہم, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, کہ یا اللہ ہمارا حساب آسان کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یعنی ان کا پھر حساب لیا جائے گا. جو لوگ بھی یہ پیغام جن تک پہنچا انہوں نے پیغام کو ماننے سے انکار کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا, انہوں نے اپنی وہی دنیا داری میں لگ گئے, اسی اپنی محنت میں لگ گئے جو پہلے کر رہے تھے. یعنی وہ جو ان کی محنت تھی وہ ساری دنیا کے اصول کے لیے تھی. مجھے اچھی گاڑی چاہیے, بنگلہ چاہیے, فلاں چاہیے, میں نے دنیا کے ٹرپس پہ جانا ہے, ٹورز پہ جانا ہے. اچھا یہ سارے کام کرنا حرام نہیں ہے, لیکن ان کسی بھی کام میں یہ جو بندہ ہے اس کے کاموں میں اللہ نہیں تھا, نہ اللہ کسی اعتبار سے پرائورٹی تھا اس کی لائف میں. وہ جتنے بھی کام کر رہا تھا وہ اپنی خوشی کے لیے, اپنی رضا کے لیے, اپنی انجوائمنٹ کے لیے,
اپنے نفس کی لذت کے لیے اور چسکے کے لیے کر رہا تھا، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کی ٹوٹل محنت جو تھی نا اپنے لیے تھی، می میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں کما لوں، میں کھا لوں، میں یہ کر لوں، بس وہ اپنی دنیا میں گم تھا. اور اللہ تعالیٰ کی جب آیات اس کو بتائی جاتی، جب اس تک دین کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ اپنا منہ پھیر لیتا اور کفر کر دیتا، تکذیب کر دیتا، کہتا میں نہیں مانتا اس کو، میں نہیں مانتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے پھر اسی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور اصل بات تو یہ کہ لوٹ کس نے اللہ کے پاس ہی آنا، یہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ اگر 4 دن زندگی میں رہ لے گا تو یہ اللہ سے بچ جائے گا؟ نہیں. انا الینا ایابہم، لوٹ کے تو اس نے اللہ کے پاس جانا ہے. اور پھر ثم انا علینا حسابہم، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا، اس کا حساب کتاب سارا اللہ بتا دے گا. تو اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یعنی اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے نا، اس میں یہ 2 راستے واضح ہیں. ہر انسان محنت کر رہا ہے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے، ہر انسان اسٹرگل میں ہے. میں نے جتنی بھی دنیا میں ٹریول کیا ہے، جہاں جہاں پہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا لوگ محنت کر رہے ہیں. ہر بندہ، کیونکہ ہم تو ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہوتے ہیں نا، ہم تو رہتے ہیں یہاں پہ، ہم لوگ جب بھی ٹریول کرتے ہیں ایز اے ٹورسٹ ہی ہوتے ہیں. تو ہم ایز اے ٹورسٹ، ہمارے پاس اس ٹائم پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، ہم تو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کتنے بزی ہیں اپنے کاموں میں. اسی طرح وہ جب ہمارے یہاں آتے ہوں گے تو ہمیں دیکھتے ہوں گے ہم کتنے بزی ہیں اپنے کام میں. تو جو بندہ ہالیڈے موڈ میں گیا ہوتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ سارے کیا کام کر رہے ہیں، لوگ کتنی محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور جب وہ ان کو دیکھتا ہے اور آبزرو کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان محنت کر رہا ہے. کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اور محنت سارے ہی کر رہے ہیں. تو آپ نے اور میں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ ہے. کیونکہ اسی راستے کو اختیار کر کے انسان کو آخرت میں پھر جنت ملتی ہے. اسی راستے کو اختیار کر کو ہر قسم کی لذت ملے گی، ہر قسم کی انجوائمنٹ ملے گی، ہر قسم کی لگژری ملے گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی اس خوبصورت سورہ کے اندر، کہ اگر انسان چاہے آج محنت کر لے، آج کوشش کر لے، تو اگلا جہاں بہت پیارا ہوگا، بہت خوبصورت ہوگا. ایسی ایسی لگژریز ہوں گی جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر آج محنت غلط ڈائریکشن میں کی، پھر جہنم کی آگ ہے اور بدترین عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اجر عطا فرمائے ہمارے اعمال کا، ہمارے اعمال کی کوالٹی کے مطابق نہیں. کیونکہ یقیناً میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی کوالٹی تو بہت کمزور ہے. ہمارے اعمال کی کوالٹی جو نا بڑی کمزور ہے. ہماری نمازیں کافی ویک ہیں، ہمارے روزے، کئی ہم لوگ غلط کام بھی روزے میں کر جاتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کچھ کر دیا، حالانکہ روزے کے اندر یہ سارے کام آنا تھے. اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جن میں ہم لوگوں نے غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں. تو دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کا اجر عطا فرما، ہمارے اعمال کی نوعیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق. یقیناً جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا تو وہ بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا اجر ہوگا. سو میری دعا اپنے لیے بھی یہی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہماری جتنی بھی عبادات ہیں پورے سال میں جو ہم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو رمضان کے مہینے کی ہماری عبادات ہیں، ہماری قیام اللیل ہے، ہمارا روزہ ہے، ہماری تلاوت قرآن ہے، ہمارا اس لیکچر پر آنا، قرآن کی تفسیر کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا. اللہ تعالیٰ سب کچھ قبول فرمائے ہم سے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ سے اب کل ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین اپنا بہت خیال رکھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.